مصارف کون ہیں، زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے، 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے سبق میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا اور کن 8 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان 8 لوگوں میں اپنی زکوٰۃ کو دیں تاکہ آپ کا زکوٰۃ ادا ہو سکے۔ اس لیے زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا نہ کریں تو کیا ہمارا زکوٰۃ ادا ہوگا؟ کوشش پوری کریں گے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دیں تاکہ میرا زکوٰۃ ادا ہو اور ثواب کے مستحق بنے۔ حدیث کی قرآن کی روشنی میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، قرآن کی آیت پڑھیں، کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے۔ 8 مصارف بول جا رہا ہے، 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے، جی واجب ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 یعنی 60۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ بس اس ویڈیو کو دیکھو، مصارف زکوٰۃ آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ دیکھیں، دیکھیں، ترجمہ ہے صدقات یعنی واجبہ، جو صدقات واجبہ ہے اور وہ واجبہ جو ہے، اور زکوٰۃ نافلہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ واجبہ بھی ہوتا ہے۔ تو واجبہ اور صدقات نافلہ، یہ صدقات کے جو اقسام ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو فی الحال بھی یہ سمجھیں کہ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور غلام آزاد کرنے میں اور قرض ادا کرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی، ترجمہ ہو گیا اس کا۔ اب ہم لوگ یہ اس کے بارے میں تھوڑا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ غریب کون ہے، مسکین کون ہے، ٹھیک ہے، عاملین زکوٰۃ کون ہے۔ یہ دیکھیں، پہلا اور دوسرا مصرف، فقراء اور مساکین۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہم لوگ بولتے ہیں نا فقیر ہے کیا، تو یہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہ ہو گیا۔ یہ دو قسم ہو گئے۔ یہ دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، کون؟ فقیر اور غریب۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور غریب جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ بیسک زندگی کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پوری نہ کر پاتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تیسرا مصرف، عاملین زکوٰۃ۔ عاملین زکوٰۃ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں حکومت نے زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ان کی تنخواہوں کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ جو حکومت وقت ہوتا ہے، اسلامی قانون ہوتا ہے اور مسلمان حکمراں ہوتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو جو رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چوتھا مصرف، مؤلفۃ القلوب کون ہے؟ ان سے مراد وہ نو مسلم ہیں، ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جو نئے اسلام میں داخل ہوا ہو، نو مسلم ہو، اور وہ ان کو ضرورت ہو تو تاکہ آپ مال دیں، ان کا ذہن بنا رہے، ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ جس طرح یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا، آج بھی اسی طرح باقی ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور آج بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پانچواں مصرف کون ہے؟ غلام آزاد کروانا۔ اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ تو آج تو غلام کا دور نہیں ہے۔ چھٹا مصرف، مقروض کو قرض کی ادائیگی یا دیگر ضروریات کے لیے زکوٰۃ
دی جا سکتی ہے۔ مقروض جو قرض دار ہو اسے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 7واں مصرف فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے اصل مراد کون ہے؟ مجاہدین ہیں۔ سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے، جیسے مدارس میں جو ہے وہ طلبہ رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس پرماننٹ وہاں جو رہتے ہیں، جب تک عالم کورس نہ کر لے، جب تک حافظ نہ بن جائے رہتے ہیں، تو اسے بھی جیب خرچ، کپڑے، کھانا پینا، رہائش اور کتب وغیرہ کے لیے کر دی جا سکتی ہے۔ 8واں مصرف کون ہے؟ ابن سبیل۔ اس سے مراد مسافر ہے، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، یعنی کوئی شخص سفر میں نکلا اور اس کے پاس جو زیادہ سفر تھے، یعنی جو ضرورت کے سامان تھے سفر کے لیے وہ خرچ ہو گئے تو اسے اپنی ضروریات پوری کرنے یا اپنے علاقے تک، یہ دیکھیں، اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ہم کن کو دے سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور آن لائن دینیات کورس سے آپ جلد سے جلد جڑ جائیں۔